جو چیف گیسٹ ہمارے پاس موجود ہے، جس میں جناب محمد فرمان صاحب جو سہارا فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ جناب محمد فرمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے ہادی اور رہبر ہیں۔ الحمدللہ بیحد خوشی کا موقع ہے کہ اتنے سارے بہنیں اور بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں، اور خاص کر کے جو دہیج کے لعنت کے اوپر جو ہے بیانات وغیرہ ہو رہے ہیں اور سن رہے ہیں بھی۔ یہ ایسے دوسرے بھی پروگرامز ہم نے اٹینڈ کیے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں خواتین کا حاضر ہونا یہ پہلی مرتبہ اس ٹاپک پر میں دیکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اور یہاں سے یہ پیغام جو لے کر جا رہے ہیں، آپ اپنے حد تک نہیں، آپ خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ایک دو باتیں میں بتانا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مشن چل رہا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا 20 سال سے کام کر رہے ہیں، تو اس میں جتنے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اس میں سے بہت تھوڑے لوگوں کو یہ ہمت ہوگی کہ واقعی سنت کے مطابق جو ہے عمل کرے، کیونکہ ہمارے پاس یعنی جب بیان کرتے ہیں تو بہت اچھے طرح تیاری کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن کے دلائل، احادیث کی دلائل، الحمدللہ، اور نیت بھی ہوتی ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کریں، لیکن جب پریکٹیکلی ہم میدان میں اترتے ہیں تو بہت سارے چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہاں پر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ چیزیں جو ہے نہیں رک رہی ہیں اپنی سوسائٹی میں۔ تو دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے، جس کی کمی کی وجہ سے جو ہے ہم یہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقویٰ۔ ایک بہن نے بتائی تھی کہ التقویٰ ہا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ جو ہے یہاں پر ہے، زبان پر نہیں ہے۔ زبان سے ہم لوگ بڑی بڑی لمبے تقریریں کرتے ہیں، لیکن جب تقویٰ کی بات آتی ہے تو ہم چاہے سوسائٹی میں ہو، باہر ہو یا اکیلے میں ہو، ہم کو جو ہے ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بٹھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو کہتے کچھ اور ہے اور کرتے کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تقویٰ جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ جب تک ہمارے اندر تقویٰ رہے گا، تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر اور برائی سے رکنے کا نام ہے اور نیک کام کرنے کا نام ہے۔ تو اللہ کا ڈر ہمارے اندر جب تک رہے گا تو انشاءاللہ یہی نہیں، تمام برائیوں سے ہم لوگ بچے رہیں گے۔ دوسری چیز توکل۔ توکل جو ہے صرف اور صرف اللہ کے اوپر رکھنا ہے اور کسی کے اوپر نہیں۔ تو جب توکل کم ہو جاتا ہے ہمارے اندر تو ہم جو ہے اللہ کے جو توحید ہے، توحید میں بھی نقص آ جاتا ہے، توحید کے اندر نقص آ جاتا ہے۔ تقویٰ کم ہونے سے توحید کے اندر نقص نہیں آتا، لیکن توکل کی کمی کی وجہ سے ہمارے توحید میں خرابی آ جاتی ہے، اور ہم جو ہے دھیرے دھیرے شرک کی طرف اور کفر کی طرف بڑھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے۔ تو توکل کس طرح سے، کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اپنی بیٹی کی، بہن کی، اور یا یعنی پوتری کی شادیاں جو ہے وہ ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لیکن ہم کو وہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا سنت کے مطابق ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں پر جو ہے ہمارے قدم ٹھوس رہیں گے یا ڈگمگ جائیں گے۔ تو ہم لوگوں کو 100% بچیاں ہو یا ان کے مائیں ہو، توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جوڑے بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جوڑوں کو توڑنے والا ہے۔ تو جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ دہیج اور یہ جو کھانے پینے کی چیزیں، جو کھانے کی دعوتیں ہیں، وہ سب جو ہے ہم لوگ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر ہم یعنی توکل کم ہوا تو ہم جو ہے غیر شعوری طور پر ہم لوگ شرک کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ دہیج نہیں دیں گے
تو کھانا پینا نہیں رہے گا, ساز و سامان نہیں دیں گے تو شادیاں کیسے ہوگی. تو وہاں پر جو ہے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ شادی کرنے والا اللہ نہیں, نعوذ باللہ, یہ دہیج کی وجہ سے شادیاں ہو رہی ہیں. تو یہاں پر توحید میں خرابی آ رہی ہے اور اللہ کے ساتھ غیر شعوری طور پر ہم لوگ شرک کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم لوگ یہاں پر سے جو ہے جانے سے پہلے ہمارا تقوی اور توکل یہ اللہ کے اوپر بھرپور رکھیں. اور جو ہے ہم دیکھیں الحمدللہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ نوجوان بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور شادیاں کر رہے ہیں. یہاں پر جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں اسٹیج کے اوپر کیمرہ میں, 1 روپیہ بھی بچی کی طرف سے نہیں لے کر جو ہے مسجد میں نکاح, مسجد سے سیدھا فنکشن ہال لے کے گئے, وہاں پر ولیمہ کا کھانا کھلائے اور اپنے گھر لے کے گئے. ان کے گھر میں پانی تک نہیں پیا. الحمدللہ اللہ کے فضل سے میری بیٹی کی شادی اور بیٹے کی شادی اسی طرح ہوا ہے, مسجد میں نکاح, اس کے بعد فوراً فنکشن ہال میں جو ہے ولیمے کی دعوت. الحمدللہ. تو اور ایک مثال دے کر میں بات کو ختم کروں گا. بمبئی میں ہمارے ایک دوست ہے, بچپن کے دوست, میرے پڑھے وغیرہ بمبئی میں ہوئی. تو ان کے بھائی کے 2 بیٹیاں کی شادیاں ہوئی پچھلے دنوں. پہلی بیٹی کی شادی کا خرچہ یعنی گھر میں جو سونا کپڑے دیں گے اس کے علاوہ باراتی جب آتے ہیں, پہلی بیٹی کی شادی میں 1800 روپے خرچہ ہوا, صرف 1800 روپے. اور دوسرے سال دوسری بیٹی کی شادی ہوئی, تھوڑی مہنگائی زیادہ ہوئی تھی, 2200 روپے میں دوسری بیٹی کی شادی ہوئی. تو ناممکن نہیں ہے, ہم لوگ ارادہ کریں اور اس کے لیے کوشش کریں اور توکل اللہ پہ کریں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جن باتوں کو ہم نے سنا ہے ہم اس پر عمل کریں اور یہ چیز جو ہے دوسروں تک پہنچائیں. صرف یہی ایک برائی نہیں, اس کے ساتھ جتنے بھی برائیاں سوسائٹی میں ہیں اس کے لیے بھی کام کریں. اور جتنے بھی بہنیں یہاں پر جو ہے بیٹیاں یہاں پر جو ہے آ کر تقریر کرے ہیں, ان سے اور ایک گزارش کروں گا کہ اگر پڑھ رہے ہیں آپ لوگ تو پارٹ ٹائم کے طور پر جو ہے آپ لوگ دعوت کا کام بھی کریں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو فریضہ ہے ہر ایک پر فرض ہے, آپ پر, ہم پر, بوڑھے بچے سب پر فرض ہے. لہٰذا یہ کام کو بھی انجام دے اور جس طرح مسلمانوں میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اسی طرح غیر مسلموں تک بھی یہ دعوت پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے راضی ہو جائیں گے اور ہمارے پر جو مصیبتیں آ کر پڑی ہیں آج اور ہر سال جو ہے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ ٹال دے گا انشاءاللہ. کیونکہ دعوت کا کام ہی ایسا ہے جو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.